آج کی آیتوں میں شروع میں یہ بتایا کہ شیطان کو جب نکالا گیا اور اس کو کہا نکلو اب یہاں سے، تم نے سجدہ نہیں کیا نا اور ہمارا حکم نہیں مانا، تو اس نے کچھ قسمیں اٹھائی اور کہا کہ اے اللہ تو مجھے نکال تو رہا ہے لیکن اب میں بھی اپنا کام کرتا رہوں گا اور اپنا مشن نہیں چھوڑوں گا. میں کیا کیا کروں گا؟ دیکھیے اس نے کہا تھا، بڑے وثوق سے کہا تھا، پہلے تو کہا کہ اب تو مجھے مہلت بھی دے دے، پھر اب جب تو مجھے نکال ہی رہا ہے تو مہلت دے. کب تک؟ قیامت تک. قال انظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک مہلت دے جب لوگ اٹھائے جائیں گے. قال انک من المنظرین، اللہ نے فرمایا جا تجھے مہلت دیتی ہے. قال فبما اغویتنی، پھر اس نے کہا تو پھر اب میں بھی یہ قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جو تو نے مجھے گمراہ کر دیا، یہ ہے اس کی بے ادبی. اب اس نے گمراہی کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف کی، جبکہ پیچھے انکار خود کیا تھا اس نے، اور سجدہ اس نے نہیں کیا تھا، اور صرف انکار ہی نہیں کیا، دلیل بھی دی. اس نے کہا میں کیوں کروں سجدہ؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے اور اسے مٹی سے بنایا، میں کیوں سجدہ کروں؟ یہ دلیل پیش کی اس نے. تو دیکھیے دلیل سب کے پاس ہے دنیا میں، دلیلوں سے مت گھبرایا کریں آپ. آج بھی بڑے بڑے بیٹھے ہوئے اسکالر نکل کر آئے ہوئے ہیں اور وہ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا پورا دین ایمان ہلا کے رکھ دیتے ہیں. یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ کہاں سے آ گیا، وہ کہاں سے آ گیا، تراویح کیوں پڑھتے ہو، فلاں کیوں کرتے ہو، فلاں. ایسے ایسے لوگ، ہر فرقے میں دلیل ہوگی. شیطان جب دلیل دے رہا ہے تو پھر باقی تو سب اس کی نسل ہی ہے نا، سب اس کے راستے پہ ہی چل رہے ہیں نا، تو وہ کیوں نہیں دیں گے دلیل؟ تو دلیل سے کیوں گھبراتے ہیں آپ؟ دیتے رہیں دلیل. اچھا پھر بیوقوف بنانے کی کہتے ہیں کہ جی دلیل سے بات کر رہے ہیں، اب دلیل سے بات کریں، ہم دلیل دے رہے ہیں. ارے دلیل تمہاری گئی بھاڑ میں، یہاں پوری امت ایک مسئلے پہ کھڑی ہے، اللہ کے محبوب نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلایا اس راستے پہ، صحابہ چل کے گئے اور بزرگان چل کے گئے، امت کی ایک اکثریت اس پہ قائم ہے. تم لے کر آگئے اپنی دلیل کی، جی میں دلیل دے رہا ہوں. تمہاری دلیل کو کیا کریں گے ہم؟ یہ پوری امت جو پیچھے ہمارے نظر آ رہی ہے، اس کو کیسے چھوڑ دیں ہم؟ اور ہم یہ دلیلیں بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے دین لانے والے کو دیکھتے ہیں، پہلے اسے دیکھتے ہیں جو سراپا دین بن کر آیا. دلیل وہ ہے جو ہمارے دماغ میں آتی ہے، اور وہ سراپا وہ ہے جو اللہ کے پاس سے آیا ہے. تو ہم اپنے دماغ کی بات کریں یا اس ہستی کو دیکھیں جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اللہ نے جسے بھیجا ہے اور پھر انہوں نے جو صحابہ کو سمجھایا. تو اسی لیے قرآن نے پہلی دفعہ میں سورہ فاتحہ میں یہ بات بتائی اور اس کو اسٹیبلش کر دیا کہ سیدھا راستہ وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، کہ جس پر انعام یافتہ بندے چلے، بس اس لیے چلتے چلے جائیں، بس جس پہ امت چلتی رہی ہے. ان دلیلوں کے چکر میں اگر پڑیں گے تو پھر ہر کوئی ایسے لڑکاتا پھرے گا جیسے کہ بچے فٹ بال کو نہیں مارتے ہوئے ادھر ادھر لڑکاتے ہیں، تو ان کے ہاتھوں کی گیند بن جائیں گے ہم. تو اس لیے ان باتوں میں سب دلیل دیتے ہیں. اور قادیانی ہیں نا، وہ بھی دلیل دیتے ہیں، ان کے پاس بھی دلیل ہے. جو حدیثوں کے منکر ہیں نا پرویزی، ان کے پاس بھی دلیل ہے. جو قیاس کا منکر ہے اس کے پاس بھی دلیل ہے. جو اجماع کا منکر ہے اس کے پاس بھی دلیل ہے. جو صحابہ کو نہیں مانتا اس کے پاس بھی دلیل ہے. جو اہل بیت کو نہیں مانتا اس کے پاس بھی دلیل ہے. ساری دلیلیں جمع کر لو، دلیلیں آ جائیں گی، دین غائب ہو جائے گا. دین ہی غائب ہو جائے، پتہ چلا کچھ بھی نہیں بچا. دلیلوں نے سب نے بیڑا غرق کر دیا. اب یہ دلیلیں ایسے ہی ہے جیسے شیطان کی دلیل تھی. اس نے کہا خلقتنی من نار و خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا، یعنی میں بہتر ہوں، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں. اللہ نے فرمایا نکل جا یہاں سے، اپنی دلیل کے ساتھ نکل جا، فخرج منہا، میری جنت سے نکل. اور فرمایا مدعوما مدحورا، لعنت زدہ، پھٹکار ڈالا ہوا، دھتکارا ہوا، ذلیل کر کے میں تجھے نکالتا ہوں، جا. فإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، قیامت تک تجھ پہ لعنت برساؤں گا. لعنت ہے. تو اس نے کہا تھا کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا نا، اب میں اپنا کام کروں گا. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اور کیا کام کروں گا اور کہاں بیٹھوں گا، کس کے پاس جاؤں گا؟ اس نے کہا میں تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھ کے جتنے سیدھے راستے پر تیری طرف آئیں گے ان سب کو بہکاؤں گا. دیکھ لیجئے جناب، سیدھے راستے پہ بیٹھا ہے وہ، ٹیڑھے راستے پہ نہیں بیٹھا ہوا.
جو غلط ہو گئے ان کو بہکانے کی اسے ضرورت نہیں ہے، جو صحیح چل رہے ہیں انہی کو بہکانے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے وہ، اور سارے آلات اور اسباب کے ساتھ اور ساری اپنی ہمتوں کوششوں کے ساتھ پورے مشن کے ساتھ۔ آپ صحیح چلیں گے تو شیطان سے واسطہ ضرور پڑے گا، اور اگر غلط چلیں گے تو شیطان سے واسطہ نہیں پڑے گا، وہ پہلے ہی پڑ چکا ہوگا۔ اس کے بعد آرام سے چلتے جائیے، وہ کہے گا ہاں سیدھے چلے، اسی پہ چلے، اور سپورٹ بھی کرے گا، مدد بھی کرے گا، نہ کوئی وسوسہ ڈالے گا نہ آپ کو بہکائے گا۔ پھر آپ بڑے سکون سے چلیں گے، کیوں غلط چل رہے ہیں نا، سکون سے چلیں، اطمینان سے چلیں، ایسے چلیں گے کہ زندگی بھر چلتے رہیں گے، کبھی بھی کھٹکا پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن جو ہی سیدھے راستے پہ چلے اور جو آپ نے اچھا راستہ پکڑا، وہاں آپ کو قدم قدم پہ پریشانی، کبھی آپ کہیں گے مجھے وسوسے بہت آتے ہیں، کبھی آپ کہیں گے مجھے الٹے سیدھے خیالات بہت آتے ہیں، کبھی آپ کسی کی بات سنیں گے وہ اچھی لگے گی، کبھی کسی اور کی سنیں وہ اچھی لگے گی، بس اسی طرح ہم گن چکر بنے رہتے ہیں۔ جو سیدھے راستے پہ چلنے والے ان کو شیطان اسی طرح تنگ کرتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے میں تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھوں۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ ہماری اور یہودیوں کی نماز میں وسوسے کا ہی فرق ہے، اندر کا جو فرق ہے نا، اوپر کے تو بہت سے فرق ہے، اندر کا فرق جو ہے دلوں کی کیفیت کے لحاظ سے وہ وسوسے کا فرق۔ ہماری نماز جو ہے اس میں وسوسہ بہت ہوتا ہے، آتا رہے گا، شیطان بار بار کرتا رہے گا، اور یہودی کی نماز میں وسوسہ نہیں ہوگا، وہ پڑھے گا، پڑھتا چلا جائے گا، اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کو اس کو بہکانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اسے لگا رکھا ہے، ٹھیک ہے پڑھتے۔ یہ ہے فرق اصل میں، اس کو سمجھ لیجئے۔ اس لیے اہل حق جو ہے ان کی آزمائشیں زیادہ ہیں۔ اس کے بعد اس نے یہ بھی کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، پھر ضرور میں آؤں گا ان کے پاس، ان اہل حق کے پاس جو بیٹھا ہے نا، بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے بیٹھا ہی ہوا ہے، بلکہ وہ بیٹھ کر کے پھر کس طرح حملہ آور ہوگا۔ کہتا ہے کہ ان کے سامنے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے حملہ کروں گا، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور اے اللہ تو ان کو اکثر و بیشتر شاکر نہیں پائے گا، میں انہیں تیرا شکر گزار نہیں ہونے دوں گا۔ یہ ہے اس کا سب سے بڑا وار کہ ناشکرہ بنا دیتا ہے، ناشکرہ بنا دیتا ہے۔ تو ناشکری سے بچیے۔ اللہ نے فرمایا تھا قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا، یہ نکال دیا اس کو، اور آگے کیا فرمایا یہ بھی سنیں، لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، جو تیری پیروی کرے گا ان میں سے میں ضرور جہنم کو تم سب سے بھر دوں گا، جہنم کو تمہارے ذریعے سے پر کروں گا میں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہمیں شیطان کے شر سے بچائے، جی ہاں، ہر قسم کی گمراہی سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ یہ دور بڑا خطرناک ہے جناب، اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر ایک کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ پہلے لوگ صرف ایک ہی بات سنتے تھے، جس طرح ماں باپ چلتے تھے اسی طرح بچے چلتے تھے، انگلی پکڑ کے مسجد جاتے تھے اور سیدھے سیدھے چلتے رہتے تھے۔ اب ایک بچہ مسجد بعد میں آتا ہے، امریکہ اور یورپ پہلے ہو کے آ جاتا ہے، یہاں کی بات بعد میں سنتا ہے، دنیا بھر کی باتیں پہلے سن لیتا ہے، ہر جگہ اسکولوں میں اور ادھر ادھر میڈیا پر جگہ جگہ یہ سب ہو چکا ہے دنیا میں۔ اس لیے یہ دور بڑا آزمائش کا دور ہے۔ اس وقت اپنے بچوں کو بچانا یہ بہت بڑا جہاد ہے، اور آگے نہ جانے کیا ہونے والا ہے اور لوگوں کے دین ایمان کا کیا بنے گا، کہ فتنے جو ہیں وہ اسی طرح برس رہے ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ بارش کی طرح برسیں گے، ہر گھر میں فتنے برسیں گے، وہ دور آ چکا ہے۔